بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تبدیلیاں آ نہیں رہی ہیں بلکہ تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن پاکستان میں نہیں۔ یہاں تو ہم عدالت کھیل رہے ہیں، سیاست کھیل رہے ہیں، نااہلی کھیل رہے ہیں، لیکن اصل تبدیلیاں آئی ہیں ریجن میں اور بلکہ عالمی سطح پہ۔ چین ایک نئے کردار کے ساتھ سامنے آ گیا ہے، سعودی عرب ایک نئے کردار کے ساتھ سامنے آ گیا ہے، اور پھر ایران اور سعودی عرب کی جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جانا اور چین کی ثالثی میں ختم ہو جانا امریکہ کی بجائے۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ چین کا رول کتنا بڑھتا جا رہا ہے اور خطے میں کیا نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اکنامک ڈائنامکس بھی پوری دنیا کے اور اس خطے کے بدل رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور اسی تناظر میں چین اور روس کا بھی ایک نیا بلاک تشکیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ویسٹ کے مقابلے میں۔ تو اسی پس منظر کے ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب چین کے دورے پہ گئے ہیں، اور ان کا خاصا طویل اور تفصیلی دورہ ہے، 4 روز کا دورہ ہے۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ذرا جانکاری کریں کہ ان کے دورے کا مقصد کیا ہے، وہ کیا نتائج لے کے آ سکتے ہیں، چین کا رول کیا ہے اور نیا رول وہ کیا اختیار کرنے جا رہا ہے، اور یہ کہ پاکستان میں بالخصوص اس کا جو سی پیک ہے اس حوالے سے آگے کیا حکمت عملی ہوگی، اور جو پاکستان کے اکنامک کرائسس ہے اس حوالے سے چین کا کیا اپروچ ہوگا۔ یہ بنیادی سوالات ہیں، اور اس سے جڑے کچھ مزید سوالات بھی آج کے مہمان کے سامنے میں رکھوں گا۔ لیکن پاکستان میں ایک مصیبت یہ بھی آ گئی ہے کہ ہر بندہ ہر فن مولا بنا ہوا ہے، لیکن میں نے ایسے بندے کو دعوت دی ہے جو چین کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے، اور ایشین انسٹیٹیوٹ آف ایکو سیولائزیشن کے ڈائریکٹر ہیں، اس کے انہوں نے جناب شکیل رامے صاحب بہت شکریہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اس موقع پہ، جبکہ پاکستان کے اندر اپنے ایک پولیٹیکل اور جوڈیشل کرائسس چل رہے ہیں، ان کے چین کے دورے کا مدعا اور مقصد اور ہدف کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی ایک بات جو کہ ہمیشہ میں نے کی ہے، چائنا ہمیشہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، پلیئرز کے ساتھ جو کانسٹنٹ ہو اپنی پالیسی میں، جن میں ٹھہراؤ ہو، سوچ سمجھ کے پالیسی کو آگے لے کے چلتے ہوں، اور جب پالیسی بناتے ہیں تو اس کی تکمیل تک اس کو لے کے جاتے ہیں۔ اس کو مد نظر رکھیں تو پاکستان میں ایک ہی پلیئر ہے، وہ ہے ہماری آرمی، اور اس تناظر میں آرمی چیف کا جو دورہ ہے وہ بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ اب جو کہ ساری سچویشن پاکستان میں ڈیولپ ہوئی ہے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ آرمی چیف کے ساتھ ایک لمبی نشست کی جائے۔ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ابھی جو دورہ ہوگا، جو 2-3 مسائل ہیں پاکستان کے، اس کے بارے میں ہوگا۔ ایک تو وہ ٹاپ پرائرٹی ہوگا، ایک ریجنل ڈائنامکس پہ ہوگا۔ پاکستان کے 2-3 مسائل پاکستان کے دیکھیں، ابھی جو ہمارا ابھی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا اکنامک بیلٹ ڈاؤن چل رہا ہے، ہمارا یعنی کہ لونز کا کرائسس ہے، ہمیں کبھی کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں جناب کے پیسے کوئی نہیں دے رہا، IMF نہیں دے رہا۔ تو اس سچویشن میں بات چیت ہوگی کہ کس طرح پاکستان کے ساتھ تعاون کو بڑھایا جائے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے۔ اور اس معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ آرمی چیفز کے ساتھ کافی اچھی بات ہوگی، کیونکہ جو اکنامک سچویشن ہے یا پولیٹیکل سچویشن ہے، اس میں تو ہمیں لگتا ہے کہ اکتوبر نومبر تک ویٹ کرنا پڑے گا کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مگر آرمی چیف جو ہے وہ کانسٹنٹ فیکٹر، جس طرح میں نے کہا۔ باقی موضوعات کیا ہو سکتے ہیں؟ باقی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارا جو سی پیک اسپیشل اکنامک زونز ہے، اس پہ ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں انویسٹمنٹ۔ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کی، وہ ساری کی ساری اسپیشل اکنامک زون ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے 10 سال میں ہم ابھی تک اپنے اکنامک زونز کو نہیں کر سکے۔ ابھی دوسرے حصے پہ آتے ہیں۔ پھر اب جو ہوا جاتا ہے کہ جب ہم چاہ رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ کام کو کنسالیڈیٹ کیا جائے، مگر جو ابھی ہماری پریزنٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے سی پیک اتھارٹی کو ختم کر دیا۔ انہوں نے آتے یعنی کہنے ہم کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مگر 1 سال میں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ چینی تو سی پیک اتھارٹی کے حق میں نہیں تھے نا؟ نہیں، وہ ان کو جو چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کام کنسنٹریٹ ہو، ایک جگہ پہ ہو اور ایفیشینٹ ہو، یہ نہ ہو کہ ایک آنے والے بندے کو آپ ون ونڈو آپریشن ہو، ریپ ٹیپزم نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کبھی آج دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے، کبھی پلاننگ کمیشن کہتی سارا کچھ میرا ہے سی پیک، بورڈ آف انویسٹمنٹ کہتا ہے ہمارے بغیر چل کے دکھائیں۔
آپ کا جن کو منسٹر آف کامرس کہتی ہے FTA تو ہم نے سائن کیا, آپ ٹریڈ کریں, کیسے ہوتی ہے ہمارے بغیر. انرجی والے کہتے ہیں سارے پروجیکٹ انرجی ہیں وہ تو ہمارے ہیں. ٹرانسپورٹیشن والے کہتے ہیں, یعنی کہ ان میں آپس میں بات ختم نہیں ہوتی. تو انہوں نے جو انویسٹر آ رہا ہے اس کو کہاں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اچھا, چین یہ جو ایران اور سعودی عرب کے مابین ثالث بن گیا, اس کا کیا پیش نظر تھا اور آگے جا کے یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ اس وقت بات آنے سے پہلے ایک آرمی چیف کے متعلق بات میں کہنا چاہوں گا. ابھی جو دنیا میں چینج ہو رہا ہے, مثلا چائنا اور رشیا کے ساتھ بہت قریبی کوآپریشن ہو رہا ہے سیکیورٹی کے معاملات میں, اس طرح دوسرے ممالک کے ساتھ. تو ابھی جو میرا لگتا ہے کہ آرمی چیف وہاں ہوں گے تو یہ ایشو بھی سیکیورٹی کے, اور جو نئے بلاکس بن رہے ہیں, بلاک نہیں کہہ رہے ہیں, پارٹنرشپس, کیونکہ چائنی بلاک کو نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ہم پارٹنرشپ میں جاتے ہیں. بلاک تو ہوتا ہے آپ ایک بندے کو کہتے ہیں بس ہمارے ساتھ ہیں یا اگینسٹ ہیں. پارٹنرشپ میں کہتے ہیں آپ سب کے مسائل کو لے کے چلتے ہیں. تو پاکستان کی ان پٹ بھی اس میں جائے گی, اور آرمی چیف کا وہاں ہونا اس چیز کا شنید ہے کہ لازمی طور پہ بات ہوگی. اب جو بات آپ نے کی سعودیہ کی اور ایران کی, دیکھیں یہ ایک تو مسلم امہ کے لیے بہت اچھا ہوا ہے, کیونکہ سیکٹیرین وائلنس جو ہو رہا تھا اب اس پہ قابو آئے گا کسی حد تک. جس طرح ہم دبل فوضوں میں کہتے ہیں وہ الگ بات ہے, مگر ہم جانتے ہیں سیکٹیرین وائلنس کہاں سے ریجنیٹ ہوتا تھا, اب اس میں ختم ہوگا. دوسرا چیز ہے ہماری جو کہ اکنامک ڈیمینشنس ہیں, صرف سعودی عربیہ اور ایران کا نہیں, ہمارے ارد گرد اتنے چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم اس کو ادراک نہیں کر پا رہے. ہم سعودیہ سے شروع کر لیتے ہیں. اب جو کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ گئے سعودیہ, انہوں نے 34 میرا خیال کہتا ہے ایگریمنٹ سائن کیے وہاں پر, 34. اس کے فوراً بعد اب جب کچھ ٹائم گزرا تو محمد بن سلمان نے جو کہ ان کے وزیر اعظم بھی, انہوں نے 4 اکنامک زون ڈکلیئر کر دیے. اب انہوں نے ڈکلیئر کیا مطلب وہ بن بھی جائیں گے, ہمارا ابھی تک کچھ نہیں بنا. وہ 4 جو اکنامک زون ہے ہمارے لیے ڈائریکٹ ریلیونس ہے, کیونکہ ہم تو سعودیہ کو سی پیک میں لانا چاہتے تھے. اب جو سی پیک سعودیہ کہے گا ہمارے انویسٹر کو آگے ادھر انویسٹ کرو. نہ صرف یہ بلکہ جب ہم نے لوک افریقہ پالیسی بنائی تھی, اب جو سعودیہ ہے وہ افریقہ کے نیبرہڈ میں ہے, کیا وہ وہاں پر انویسٹ کریں گے چائنی انویسٹر جا کے؟ اگر انہوں نے نارتھ افریقہ کی مارکیٹ کو ٹیپ کرنے کے پاکستان میں کریں گے یا دوسری جگہ پہ کریں گے. اب بلکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ہمارے ایکس منسٹرز ہیں تو وہ ابھی سے کرنا شروع ہو گئے کہ سعودیہ میں انویسٹ کرو, جو ان کے ٹویٹ چل رہے تھے. دوسری چیز ایران کے 2-3 بڑے اچھے انیشیٹو ہیں جو بڑے انیشیٹو ہیں. مثلا ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ایسٹ ویسٹ ریلوے کاریڈور بنانا ہے, جو کہ اس پہ کام کر رہا ہے. اس کا خیف سے ہرات تک انہوں نے پہلا سیکشن بنا دیا ہے. ایران سے شروع ہو کے وہ ادھر سے افغانستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا سے چین تک جائے گا. دوسرا ہے نارتھ ساؤتھ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹیشن کاریڈور, جو ممبئی سے شروع ہو کے انڈیا سے وہ جائے گا یورپ تک. ممبئی سے ایران, ایران سے افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا ماسکو, یہاں سے ہو کے وہ یورپ تک جائے گا. یہ ایک اور الٹرنیٹو روٹ ہو گیا. تیسرا چائنا سینٹرل ایشیا اینڈ ویسٹ ایشیا جو کوریڈور ہے, اس میں ساری سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں. افغانستان سے گزر کے ایران جائے گا, ایران سے جہاں ترکی چل جائے گا, جہاں عراق کے راستے ہوتے ہوئے سعودیہ چل جائے گا, ترکی سے جائے گا یورپ چلا جائے گا. پھر ہم نے کہا تھا ہم نے آسیان کو پاکستان میں لانا ہے, آسیان کے کنٹریز کو, جو انڈونیشیا ملیشیا, ان کے ساتھ چائنا نے سائن کر لیا ریجنل کمپریہینسو اکنامک پارٹنرشپ. جس کو آپ پڑھیں نا تو اس میں بہت ساری مراعات ہیں. میں آپ کو فرق اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ جب 2006 میں ہم نے FTA سائن کیا چائنا کے ساتھ, اس سے 2-3 سال پہلے FTA سائن کیا تھا چائنا نے آسیان کے ساتھ. اس میں جو ان کو پریولیج ملی تھی آسیان کو وہ ہم نے نہیں لی. مطلب ان کو 0 ڈیوٹی ملی تھی ایگریکلچر کی امپورٹ پہ, تو ہمیں 2% 3% تھی. ہم نے وہ پڑھا ہی نہیں آسیان کا, ہم نے ویسے ہی سمجھا ہمیں بہت اچھا مل گیا بس سائن کر دو. ہم نے آسیان کا کیا. آسیان ایک اور آ گیا. پھر ترکی ہے. آپ ترکی تو ویسے نظر آتا ہے آپ کو یوگر مسلمز کا کہتا ہے, یہ ہے وہ سارا کچھ کرتا ہے, مگر اپنا مڈل کاریڈور لے کے آ گیا ہے کہ جناب یہ یہاں سے چائنا سے شروع ہو, سینٹرل ایشیا سے ہو کے آذربائیجان جائے, آذربائیجان سے ترکی جائے, ترکی سے یورپ جائے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ جو یہ کاریڈور آئے گا, جو ایسٹرن ترکی ہے وہاں جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی وہ ڈیولپمنٹ آئے گی اس کی وجہ سے, جب چائنا وہاں پر انویسٹ کرے گا. اچھا, جب یہ چائنا کی ثالثی میں ایران اور ان کا یہ ڈیل ہوئی سعودی عرب کی, تو میں نے تو اپنے آرٹیکل میں اس کو تھوڑا سا اشارہ دیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے ایک جتنا ہمیں فائدے ہوں گے, سیکٹیرینزم میں کمی آئے گی, خصوصاً عرب ورلڈ میں, مسلم ورلڈ میں یہ جو تناؤ ہے اس کا خاتمہ ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ میں نے ایک خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ اس کے بعد پاکستان پہ چائنا کا انحصار کم ہو سکتا ہے. میں نے یہ الفاظ استعمال کیے. لیکن آپ نے جو صورتحال بتا دی کہ اب پاکستان کے مقابلے میں ان کو ایک طرف سعودی عرب مل رہا ہے,
اور جو ہماری طرح نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور جلدی ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. چینی بھی جلدی ڈیلیوری چاہتے ہیں. وہ حکم کرتے ہیں. ایران ہے، ایران بھی جلدی ڈیلیور کر سکتے ہیں، ان کا سسٹم بھی ایسا ہے. اور بھی آپ نے یہ اتنے آپشن بتا دیے ان کو متبادل کوریڈور کے. تو اس کے بعد ہم تو ابھی تک اس پہ مطمئن تھے اور مونچوں کو تاؤ دے رہے تھے کہ یار ساؤتھ چائنا سی میں پرابلمز کے بعد ہم ہی ہے آپشن چین کے پاس، اور چین کو ہمارے اوپر ہی انحصار کرنا پڑے گا. لیکن اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ اب پاکستان کوئی مجبوری نہیں رہا چین کا. آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. اس سوال پہ آنے سے پہلے صرف ایک چیز بتانا رہ گئے تھے. انڈیا ویسے تو بیلٹ اینڈ روڈ کو نہیں کر رہا ہے جوائن، مگر آپ کو پتہ ہے کہ جو ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک ہے جو چائنا میں ہوسٹ ہے، اس میں سب سے بڑا جو لون گئے ہوئے ہیں وہ انڈیا میں. 2021 تک انہیں 4 بلین سے زیادہ جو ڈالر کے لون تھے، سیورل لونز، وہ انڈیا کے تھے سب سے زیادہ. برکس جو نیا بلاک بنا ہے اس میں جانے کہ جس کو چائنا اور رشیا لیڈ کر رہا ہے کہ آلٹرنیٹیو سسٹم کے، انڈیا اس میں بھی ہے. اس میں سے 32 بلین ڈالر وہ نیو ڈیولپمنٹ بینک خرچ چکا ہے. اس میں انڈیا میجر ریسیپینٹ ہے. اس اور انیشیٹو ہے انڈیا کے چائنا کی جس میں انڈیا پارٹ ہے. بے شک وہ BRI کا اور CPEC کا اپوننٹ ہے، مگر دوسرے طریقے سے وہ اس کا تعاون بھی کر رہا ہے. اب دیکھیں جو آپ نے بات کی انحصار کی، انحصار کے اگر ہم اکنامک ریشنلس میں دیکھیں تو اکنامک ریشنل میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ ان کے پاس بہت زیادہ الٹرنیٹیوز ہیں. اب چاہے وہ ایران ہو، ایران میں جب ایک بات طے ہوتی ہے، مثلا انہوں نے ایران اور مشہد کا جو بنایا ریلوے لائن ٹریک کی بات کی، جہاں بھی جو اگریمنٹ ہوئے، یا سعودی عرب ہو، جو سارے ممالک ہیں ڈیسیجن کرتے ہیں. سینٹرل ایشیا ہے، ونس جو ڈیسائڈ امپلیمنٹ. ہماری طرح نہیں ہے کہ اس پہ بحث ہوتی ہے. مگر چائنا کا جو پاکستان کے ساتھ ہے نا، وہ ان چیزوں سے ہٹ کے دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان ہمارا آئرن کلانٹ بردر ہے، مگر اس بردر کو بھی موو کرنا ہے نا. اب چائنا کہاں تک آپ کا کے اسپون فیڈنگ کر سکتا ہے؟ مطلب ابھی ہم موو نہیں کریں گے. جس تمام کنٹریز اپنے انویسٹمنٹ لے کے جاتے ہیں، اپنی اکنامک اپرچونٹی کریٹ کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہم چائنا سے بھیک مانگیں گے کہ جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں، کبھی IMF سے مانگ لی، کبھی ورلڈ بینک سے مانگ لی، تو کیا ہم چائنا سے اب اس کو مانگنا شروع کر دیں گے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. وہ ہمیں ڈس اون کبھی بھی نہیں کرے گا. اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ چائنا پاکستان کو ڈس اون کر دے گا یا پاکستان کے مسائل سے لا تعلق ہو جائے گا، وہ بات نہیں ہے. لیکن اس وقت ایک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ ہماری مثلا پچھلی حکومت کا رویہ، پھر اب موجودہ حکومت کا رویہ، اور ریٹیپزم، اور ہر کام میں جو ہے کمیشن مانگنا، ان چکروں سے اور کچھ سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے چینی بڑے بیزار بھی ہو گئے ہیں. اس تاثر میں وزن ہے. لیکن بیزار کا لفظ مناسب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار جلدی کریں، دنیا بہت چینج ہو رہی ہے. وہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار دیکھو دنیا چینج ہو رہی ہے، آپ کے بہت سارا مقابل لوگ آ رہے ہیں، اب اپنی سپیس کو لوز نہ کریں. دیکھیں نا ابھی ایران جو کر دے گا، ایک چلو چائنا کی انویسٹمنٹ تو پاکستان میں آ جائے گی، جو نارتھ افریقہ کنٹری افریقہ کے وہ تو سعودی عرب چل جائیں گے نا. وہ کہیں گے یہاں ہمیں پیسہ بھی لے کے آ رہا ہے، محمد سلمان ہمیں پیسہ بھی دے رہا ہے، ہمیں انویسٹمنٹ بھی دے رہا ہے، تو ہم کیوں نہ یہاں کریں. وہ ابھی ایران کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ایران دنیا کی 17ویں بڑی اکانومی ہے. ابھی تو وہ اس میں یعنی کہ G20 میں کہتے ہیں نا، اس کو نہیں انکلوڈ کرتے، وہ تو امریکہ کی وجہ سے، ادروائز 17ویں بڑی اکانومی ہے دنیا کی، وہاں سے فلو کرے گا. تو وہ اس چیز پہ آتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی ایک میکانزم ہو، سینٹرل میکانزم ہو، جس میں ڈیسیجن میکنگ اور امپلیمنٹیشن کہ جو ہے کہ ایفیشینٹ ہو. جو مجھے سمجھ آتی ساری بات سے، ان کا جو تھا کہ جن کے CPEC اتھارٹی والا، ان کو بڑا پسند تھا یہ چیزیں. جو مجھے اپنی اسیسمنٹ ہے، میں ان کو نہیں کہہ سکتا کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ایفیشینٹ ہونا شروع ہو گیا تھا. مگر اس میں بھی ہماری جانی کہ کیا کہتے ہیں PTI کی حکومت نے پہلے بنا دی، جب آرمی بات کر رہی تھی کہ ہمیں اس سسٹم چاہیے، پھر بعد میں ویک کر دی. اس گورنمنٹ میں تو آ کے اس کو ختم ہی کر دیا. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے فرسٹ فیز امپلیمنٹ کی ہے، سیکنڈ بھی کر لیں گے. اب یہ دیکھیں، میں اتنا بات کہہ سکتا ہوں، اگر آپ ایک اچھا گھوڑ سوار ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کار بھی اچھی چلا سکتے ہیں. جو پہلی فیز تھی وہ G2G تھی، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پرابلم نہیں ہوتے. مطلب یہاں اگر کوئی پرائیویٹ، اب دوسری فیز ہے وہ ہے پرائیویٹ ٹو پرائیویٹ. اب دیکھیں کہ پرائیویٹ بزنس ہی آپ نے کہ صرف اسٹیبلش کرنا ہے، آپ کو 5-6 کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے ساتھ جا کے آپ کو سیکورٹی ایجنسی سے کلیئرنس لینی پڑتی ہے، پھر آپ کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے بھی. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل جو میٹر کرتی ہے وہ اسٹریٹجک بھی ہوتی ہیں. اب پچھلے 75 سال تو ہم نے دونوں کشتیوں پہ سواری کی، امریکہ کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی. یہ انشور کیا کہ ہماری سرزمین چین کے خلاف استعمال نہ ہوں.
لیکن اب ایک طرف ہمارا جو ماضی میں انحصار رہا ہے ویسٹ پہ، پھر IMF اس کے ہاتھ میں ہے، FATF اس کے ہاتھ میں ہے، ہم ادھر بھی وہ نہیں کر سکتے۔ اب جب کہ چین اور روس کھل کے اس کے مقابلے میں آ گئے ہیں، تو ان حالات میں پاکستان کیا اس بلاک کے ساتھ جا سکتا ہے؟ اور کیا چین کا اب مطالبہ یہ ہے ہم سے کہ نہیں یار آپ ادھر کٹی کر کے بس ہماری طرف آ جائیں؟ نہیں، چین کا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ چین جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ بیلنسڈ پالیسی چلیں، کہ جو آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے، اچھا، کہ جو ملک کے لیے بہتر ہے، آپ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمیں آپ پہ پورا اعتبار ہے۔ آپ جو ہمیں پرابلم آ رہا ہے وہ US کی طرف سے آتا ہے، وہ کہتا ہے بس اس کو ختم کریں، ہمارے ساتھ مل جائیں، یا دوست ہیں یا دشمن ہیں، وہ اس سچویشن میں چلتا ہے۔ دوسری بات یعنی US کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی آپ ہم سے تعاون چاہتے ہیں تو چین کے ساتھ کٹی کریں، ابنڈن کریں، وہ تو اوپنلی کہتے ہیں CPEC کو ختم کریں۔ اچھا، مگر لیکن چین کی طرف سے ایسی شرط نہیں ہے چین کہ کی ہم طرف سے آگے تب بڑھیں گے جب آپ، نہیں، چین کی طرف سے ایسی کوئی شرط نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں مگر دیکھیں جو پرابلم ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسے؟ یہ جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں نا، ہمیں عقل سے کام لینا ہے اور زبان کو بند رکھنا ہے، کہ ہمیں بڑھ کے نہیں مارنی، ہمیں اپنے مقصد پہ دھیان دے کہ رستہ بنانا۔ مطلب جب آپ کسی جنگل میں پھنس جاتے ہیں تو آپ عقل استعمال کرتے ہیں نا، یہ پگڈنڈی کدھر جائے گی تو باہر نکلوں گا۔ ہمیں عقل چاہیے، زبان بند، عقل استعمال کریں، ہم اپنے پروجیکٹ امپلیمنٹ کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں۔ اور جو اسٹریٹجک کی آپ نے بات کی، ایک تو پاکستان میں یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہماری جو لوکیشن ہے بڑی اسٹریٹجک ہے۔ دیکھیں یہ ایبسولوٹ ٹرم نہیں ہوتی، یہ ریلیٹیو ہے۔ کبھی آپ اسٹریٹجک ہوتے ہیں، کبھی دوسرا ملک ہوتا ہے۔ مثلا پاکستان نے اگر CPEC کو سینٹرل ایشیا لے کے جانا ہے تو اسٹریٹجک لوکیشن کس کی ہے؟ افغانستان کی۔ آپ افغانستان کے بغیر سینٹرل ایشیا کو نہیں کنیکٹ کر سکتے۔ اس معاملے میں کون آ گیا؟ افغانستان۔ اگر آپ نے ادھر کو نکلنا ہے، ہرموز پہ جانا ہے، دوسرے جانا ہے، کسی اور ملک کی اسٹریٹجک پوزیشن آ جائے گی۔ تو ہمیں دیکھیں ایک پوزیشن ہے ہماری جس کے بینیفٹ ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہی ہیں، باقی دنیا نہیں ہے۔ اسٹریٹجک لوکیشن کو ہم نے بینیفٹ یوز کریں، اس کو کیا کہتے ہیں ایکسپلائٹیشن پہ نہ جائیں۔ اگر جائیں گے، میں آپ کو ہسٹوریکل واقعہ سناتا ہوں۔ جو میرا پریزیڈنٹ نکسن کو جب بھٹو صاحب ملنے گئے تو انہوں نے بتایا پاکستان بڑی اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہے، تو انہوں نے کہا آپ سے کچھ دن پہلے ایک اور بندہ جہاں بیٹھا یہی کہانی مجھے سنا رہا تھا۔ تو بھٹو صاحب نے کون؟ کہتے شاہ ایران۔ اور اسٹریٹجک لوکیشن جہاں غنیمت ہوتی ہے بعض اوقات وہ مصیبت بھی بن جاتی ہے، مصیبت بانتی ہے، مگر یہ ریلیٹیو ہوتی ہے۔ افغانستان کے لیے اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہی پچھلے کئی سالوں سے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں ابھی اس سچویشن میں اگر ہم نے نکلنا ہے، دو تین چیزیں ہمیں امیجیٹ کرنی پڑیں گی۔ اسٹرانگ CPEC اتھارٹی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ CPEC اتھارٹی کا نام ان کو پسند نہیں ہے، آپ بیشک پلاننگ کو سارا کام دے دیں، یا سارا کام بورڈ آف انویسٹمنٹ کو دے دیں، منسٹر آف کامرس کو دے دیں، ایک کو دیں جس کو ڈیسیژن میکنگ کی بھی اتھارٹی ہو، امپلیمنٹیشن کی۔ اب دیکھیں جس منسٹری میں کبھی بڑا پروجیکٹ آتا ہے تو آپ PMU بناتے ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منسٹری سے نکل گیا، مطلب صرف یہ ہوتا ہے آپ نے کام ایفیشینٹ کرنا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری، آپ نے کریڈٹ گیم اور بلیم گیم سے نکلیں۔ اب یہ کہنا ہے جی PTI نے سارا کچھ تباہ کر دیا، PTI نے کہنا ہے جی نون لیگ ساری کرپشن کر کے کھا گئی، PP نے کہنا ہے یہ پورا یہ نہیں ہو رہا، دوسرے کس نے کچھ کہنا۔ ہاں ڈومیسٹک ایشوز ہیں، اس پہ کھیلتے رہیں گے، اس کو آپ الگ ہو کے کھیلتے رہیں۔ اب تیسری جو چیز ہے کریڈٹ گیم، دیکھیں جو CPEC پروجیکٹ ہے یا چائنا کا پاکستان ریلیشن ہے، یہ چائنا پاکستان کا ہے، یہ کسی پارٹی کا نہیں ہے کہ کوئی کہے جی پیپلز پارٹی کا یا نون لیگ کا یا اس کا، ہر کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک ایک چیز میں نے کہتا ہوں جو میری اپنی ذاتی اسیسمنٹ ہے کہ سارا چائنا کو اسٹڈی کرنے کے بعد، ان کے انٹریکشنز کے بعد سارا ان کو دیکھا ہے، وہ کانسٹنٹ فیکٹرز کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے میٹر میں آرمی ہے۔ آپ آرمی کو برا بھلا کہنا بھی چھوڑ دیں اور اپنی جو مسائل ہیں ہاتھ ادھر حل کریں، نہ کہ باہر جا کے اس کو لے کے جائیں۔ ہر بندہ کانسٹنٹ فیکٹر کے ساتھ زیادہ، ہر ملک، ہر سرمایہ کار اور انسرٹینٹی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کے اس مشورے پہ عمل کی زبان بند کرتا ہوں اور کوشش کرتے ہیں کہ عقل سے کام لے۔ تو بہت شکریہ شکیل رامے صاحب۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنے اور عقل سے کام لینے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔